بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم نصابی سبق نمبر 5 شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار اس کا لیکچر نمبر 5 پڑھیں. اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں مختلف شخصیات کو، مشہور شخصیات کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں بٹھاتے جاتے ہیں. لاسٹ چیپٹر میں ہم نے لیسن میں ہم نے شیخ سعدی کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے بعد چلتے ہیں. بعد اس کے دیر تک انتظار کرنا پڑا. چنانچہ ایک اولوالحزم شخص آیا جس کے چہرے سے خود سری کا رنگ چمکتا تھا. اولوالحزم کا مطلب مصمم ارادے والا، پختہ ارادے والا شخص آیا جس کے چہرے سے ضدی پن، خود سری ضدی پن کا رنگ چمکتا تھا. چہرے ہی سے وہ ضدی لگتا تھا اور سینہ زوری کا جوش بازوؤں میں بل مارتا تھا. سینہ زوری کا مطلب طاقت، اور طاقت کا جوش، طاقت کا جذبہ اس کے بازوؤں سے نظر آتا تھا. بازوؤں میں بل مارتا تھا، بازوؤں سے نظر آتا تھا کہ یہ شخص بڑا طاقتور. اس کے آنے پر تکرار ہوئی اور مقدمہ یہ تھا، مسئلہ یہ تھا، تکرار کا مطلب بحث ہوئی اور مسئلہ یہ تھا کہ اگر علماء کی نہیں تو مورخوں کی کوئی خاص سند ضرور چاہیے کہ اس کو اندر لانے کے لیے اگر علماء کی طرف سے کوئی ثبوت نہیں تو کم از کم تاریخ دان ہی کوئی ثبوت پیش کر لیں کہ اسے دربار میں داخل ہونے کی اجازت ملنی چاہیے کہ نہیں. بلکہ چغتائی خاندان کے مورخ صاف اس کی مخالفت پر آمادہ ہوئے. چغتائی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مغلیہ خاندان کے تمام مورخ، تمام تاریخ دان اس کی مخالفت پر آمادہ تھے، رضامند تھے، راضی تھے، تیار تھے کہ اسے کسی صورت میں شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. اس نے باوجود اس کے ایک کرسی جس پر تیموری تمغہ بھی تھا گھسیٹ لی اور بیٹھ گیا. یہ شخص تیموری مغلیہ مورخوں کی مخالفت کے باوجود ایک کرسی جس پر تیموری تمغہ بھی تھا، کسی تیموری بادشاہ، کسی مغل بادشاہ کے لیے وہ کرسی مخصوص تھی، اس نے گھسیٹ لی، کھینچ لی اور بیٹھ گیا. ہمایوں اسے دیکھ کر شرمایا اور سر جھکا لیا. دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا ذکر ہے کہ اس نے اس شخص کو دیکھا تو وہ شرمایا اور شرم سے سر جھکا لیا. اس نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کس نے؟ اس نوجوان نے، اولوالحزم شخص نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد میرے راستے پر قدم بقدم چلیں گے اور فخر کریں گے. یہ شخص تھا فرید خان، جو تاریخ میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہے. شیر شاہ سوری نے صرف 5 سال تک ہندوستان پر حکومت کی اور 5 سالوں میں انگنت کام کیے اور آپ کے 5 سالوں کے بعد مغل سلطنت، مغل بادشاہ اسی کے نقش قدم پہ چلتے رہے. اس لیے شیر شاہ سوری یہ بات کہتا ہے کہ میرے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے کہ میرے دشمن کی اولاد یعنی مغل کی اولاد میرے راستے پہ قدم پر قدم چلیں گے، میرے نقش قدم پہ چلیں گے اور فخر کریں گے. کون تھا شیر شاہ سوری؟ اصل نام تھا فرید خان. 1486 میں پیدا ہوئے. والد کا نام تھا حسن خان سوری. افغانستان کے سوری خاندان کے ساتھ تعلق تھا. آپ نے ہندوستان پر 1540 سے 1545 تک حکومت کی اور یہ اقتدار چھینا اس وقت سیکنڈ کنگ تھا مغل کے نصیر الدین محمد ہمایوں، یہ اقتدار اس سے چھینا. فرید خان اپنے والد کے 8ویں فرزند تھے. سوتیلی ماں کی نفرت کے سبب فرید خان بچپن ہی میں فرار ہوئے اور جون پور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی. یہاں رہ کر آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون صفا گری میں مہارت حاصل کی. پھر بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت کی. اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا خان لوہانی کی جان بچاتے ہوئے تنہا ایک شیر کو مار ڈالا. نواب خان لوہانی نے آپ کو شیر شاہ کا لقب عطا کیا اور اپنے بیٹے جمال خان کا تعلیم مقرر کر دیا. جب مغل ہندوستان میں
واپس ہندوستان پہ آیا اور اپنی فوج کو اکٹھا کر کے اپنا کھویا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل کر لیا۔ شہنشاہ سوری نے ہندوستان میں بہت زیادہ فلاحی کام کیے۔ آپ نے آپ کی بنائی ہوئی شاہراہ اعظم جسے جرنیلی سڑک کہتے ہیں، گرینڈ ٹرانک روڈ جسے آج کل ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے۔ روپیہ نامی کرنسی اس کی ایجاد ہے۔ ملک میں امن و امان قائم کیا، تجارت کو فروغ دیا، ڈاک کا نظام بحال کیا، کسانوں کو سہولیات دی اور عدل و انصاف کو اولین ترجیح۔ اپنے عہد نامہ نامی کتاب بھی لکھی اور 1545 میں جنگی مہم کے دوران بارود خانے میں آگ لگنے کے سبب سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نہ مل سکا اور ہمایوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا۔ یہ تھے جی شیر شاہ سوری۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خورشید کلا آیا جس کو امبوئے وسیع ایرانی، ترانی اور ہندوستانیوں کے فرقہ مختلفہ کا بیچ میں لیے آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چمکدار پگڑی والا شخص آیا جس کو امبوئے وسیع بہت بڑا ہجوم ایرانیوں کا اور ہندوستانیوں کے مختلف فرقوں کا اپنے درمیان لیے چلا آتا تھا۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی اور رضامندی عام کی ہوا چلی۔ مین سارے متفق تھے، سارے رضامند تھے کہ اس شخص کو دربار میں آنے کی اجازت دی جائے۔ تعجب یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرستوں کو آتش پرست دکھائی دیتا تھا، نصارہ اس کو نصارہ سمجھتے تھے، مگر اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے کہ یہ شخصیت ایسی تھی کہ مسلمان اس کو مسلمان سمجھتے تھے، ہندو اسے ہندو جانتے تھے، آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے کو یہ آگ کا پجاری آتش پرست دکھائی دیتا تھا، نصارہ اس کو نصارہ سمجھتے، عیسائی اس کو عیسائی سمجھتے تھے، لیکن اس کے تاج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے تھے۔ نام نہیں بتایا لیکن علامات و واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص بابا گرو نانک ہے۔ آپ 1469 کو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے جو ضلع شہپور کا ایک علاقہ ہے۔ والد کا نام کالو داس تھا اور سکھ مت دنیا کی جدید ترین مذاہب میں سے ایک ہے جس کی شروعات 550 سال قبل بابا گرو نانک نامی صوفی بزرگ سے ہوئی، یعنی 16ویں صدی کے آغاز میں۔ موجودہ سکھ مت بابا گرو نانک کے مسلک کے بالکل متضاد ہے۔ بعد میں آنے والے سکھ مت کے پیروکاروں نے اس کا حلیہ ہی بدل ڈالا۔ موجودہ نظام سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ جی کا وضع کرتا ہے۔ بابا گرو نانک موجودہ ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ ہندوازم اور سکھزم ایک دوسرے سے بالکل مختلف مذاہب ہیں۔ ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ جو سکھزم ہے یہ ہندوازم ہی کی ایک شاخ ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی تعلیم ایک مسلمان معلم سیر حسن سے حاصل کی۔ سیر حسن کی تربیت کی وجہ سے بابا گرو نانک بچپن ہی سے اسلامی عقائد سے واقف ہو چکے تھے۔ صوفیاء کرام کا کلام اور اس کا ترجمہ پڑھنے لگے۔ سیر و سیاحت کے شوقین تھے۔ کئی ممالک کی سیاحت کی، اس دوران ہر مذہب کے مقدس مقامات کی سیر بھی کی۔ حضرت ابو علی قلندر پانی پتی کے پاس ایک مدت تک رہے، پھر ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا کے مزار پر حاضری دی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر بھی تشریف لائے اور چلا کاٹا۔ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پر بھی 40 دن چلا کاٹا۔ اور آپ سکھوں کی مشہور کتاب گرنتھ صاحب کے خالق بھی ہیں، جو کتاب جو ہے حضرت ابراہیم فرید چشتی کی شاعری سے لبریز ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہے، بلکہ ایک انگریز پروفیسر لیوس مور کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک حاجی بیت اللہ کے لیے مکہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ گرو نانک اسلام کے فلسفہ توحید سے بہت متاثر تھے، بت پرستی اور شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ہر مذہب کے ماننے والے ان کو اپنا ہم مذہب سمجھتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہندو کہنے لگے کہ یہ ہندو ایسے ہم دفنائیں گے، ہم اپنے مذہبی رسومات کے مطابق اس کا کفن دفن کریں گے یا اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ کریں گے۔ سکھ کہتے، مسلمان کہتے تھے کہ اسے ہم اپنے مذہبی طور پہ دفنائیں گے۔ یہ بات جب بحث و تکرار
ان کی موت کے بارے میں یہ تو 1915 آپ کی یاد میں کردار گزرا ناروال میں ایک گردوارہ بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ حکومت پاکستان میں 1995 میں اس کی تعمیر میں بھی اپنا حصہ لیا اور سر راز تک بند رہنے کے بعد 28 نومبر 2018 کو عمران خان نے اسے سکھوں کی مذہبی عبادتگاہ کے طور پر دوبارہ سے سکھوں کے لیے کھول دیا۔ یہ دلی بابا گرنام ہے۔ اس کے بعد ایک اور بادشاہ ہے جو اپنی وضع سے ہندو راجا معلوم ہوتا تھا، یہ اپنی چال ڈال یا اپنی ظاہری حالت سے ایک ہندو راجا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خود مخمور کا مطلب نشے میں ڈوبا ہوا، نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جدھر چاہتی تھی پھر آتی تھی۔ ایک خوبصورت عورت صاحب جمال، خوبصورت عورت اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جدھر چاہتی اسے پھر آتی تھی۔ وہ جو کچھ دیکھتا تھا اس کے نور جمال سے دیکھتا تھا۔ نور جمال کا مطلب خوبصورتی کی روشنی، یعنی عورت جو کچھ کہتی تھی یہ کرتا تھا، وہ جو کچھ کہتا تھا اس کی زبان سے کہتا تھا، یعنی عورت کی ہاں میں ہاں کرتا تھا، اس کی بات کی نفی نہیں کرتا تھا۔ اس پر بھی ہاتھ میں ایک جز کاغذوں کا تھا، اس کے باوجود یعنی یہ عورت کے اشاروں پہ ناچتا تھا، اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں کاغذوں کا ایک لندہ تھا، ایک بنڈل تھا اور کان پر قلم دھرا تھا، کان پر ایک پین رکھا ہوا تھا۔ یہ سامنے دیکھ کر سب مسکرائے کہ اس شخص کا یہ انداز، ہاتھ میں کاغذوں کا بلندہ اور قلم کان پہ، یہ دیکھ کر سب مسکرائے۔ مگر چونکہ دولت اس کے ساتھ اور اقبال آگے آگے اہتمام کرتا آتا تھا، چونکہ یہ دولت مند تھا، دولت اس کے پاس تھی اور عزت و افتخار جو تھا اس کے آگے آگے اس کے آنے کا بندوبست کرتا تھا، اس لیے بدمست بھی نہ ہوتا تھا، مین آپے سے باہر، نشے کی بدولت آپے سے باہر بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب نشے سے آنکھ کھلتی تھی تو کچھ لکھ بھی لیتا تھا اور وہ جہانگیر تھا اور بیگم نور جہاں تھی۔ کون تھے جہانگیر اور نور جہاں؟ نور الدین محمد جہانگیر، جس کا اصل نام محمد سلیم تھا، چوتھا مغل بادشاہ اور جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا تھا۔ 1559 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور جلال الدین محمد اکبر آپ کو پیار سے شیخ بابا کہتے تھے۔ پاکستان کا موجودہ شہر شیخ پورا اسی کے نام سے آباد ہے۔ آپ شاعر بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے، سوانح نگاری، علم جغرافیہ، علم حیات کے ماہر تھے۔ 1605 میں آپ تخت نشین ہوئے تو اس کے جہانگیری آپ ہی کی تصنیف ہے، اس کا حوالہ چیپٹر میں پیراگراف میں ہے۔ 22 برس تک آپ برسر اقتدار ہیں۔ اقتدار کے آخری سالوں میں صفا سال محبت خان، جو تاریخ میں زمان بیگ کے نام سے بھی مشہور ہے، نے بادشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کو جلوبال بنا لیا اور کابل چلا گیا۔ آخرکار ملکہ نور جہاں کی تربیت سے جہانگیر اس قید سے آزاد ہوا۔ کثرت شراب نوشی سے اس کی صحت روز روز گرتی چلی گئی۔ 1627 میں محمد خان سے رہائی پانے کے بعد صحت کی بحالی کے لیے کشمیر چلا گیا اور وہاں پتہ چلا کہ شہزادہ شہرزاد جو کہ ملکہ نور جہاں کا داماد تھا بیمار ہو گیا۔ چنانچہ جہانگیر نے اس کی یاد کے بعد لاہور جانے کا ارادہ کیا اور نومبر 1627 کو رستے ہی میں وفات کا پا گیا۔ لاہور میں ہی دفن ہے۔ اس کے دفن کے بارے میں دو مختلف رائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گجرات میں مدفون ہے، جبکہ جہانگیر کا مقبرہ نور جہاں نے تعمیر کروایا اور لاہور میں ہی ہے، تو اس لیے دو مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں۔ نور جہاں دوسری جو شخصیت جہانگیر کے دور میں، نور جہاں خواجہ مرزا غیاث الدین ایران کے شہر ایران کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور خواجہ غیاث الدین کے ہاں دوران سفر ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام میر النساء رکھا گیا۔ اسے والدین نے ایک درخت کے نیچے چھوڑ دیا مفلس سی غربت کی وجہ سے۔ قافلہ گزرا اور بچی کو اٹھا لیا اور سالار قافلہ ملک مسعود کے حوالے کر دیا۔ جب قافلہ آگے بڑھا تو سالار قافلہ کی ملاقات اس بچی کے والدین سے ہوئی۔ ملک مسعود نے ان کی مالی مدد کی اور بچی کی آیا بچی کی حقیقی والدہ کو بنا دیا گیا۔ ملک مسعود کی بدولت غیاث بیگ کو اکبر کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ اس ملازمت کی بدولت غیاث بیگ کی بیوی اور بچے کو بھی شاہی دربار پر رضائی حاصل ہوئی اور میر النساء جوانی کی عمر کو پہنچی۔ اکبر کے لاہور آمد کے بعد پہلی بار شہزادہ سلیم اور میر النساء کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت میر النساء کی عمر 13 سال تھی۔ جب بادشاہ اکبر کو سلیم اور میر النساء کے تعلقات کے بارے میں پتہ چلا
شیر اختر نے انکار کیا اور قطب الدین کو قتل کر دیا۔ بادشاہ جہانگیر نے ایک سازش کے تحت شیر اختر کو پٹنہ میں قتل کروا دیا اور مہر نسا کو گرفتار کر کے آگرہ بھجوا دیا۔ مہر نسا کو شادی کے لیے راضی کرنے پر 4 برس کا عرصہ لگا اور بالآخر وہ تیار ہو گئی اور اسے نور محل اور نور جہاں کا خطاب دیا گیا اور اس کے نام کا سکہ بھی جاری کیا گیا۔ نور جہاں دربار امور کی مائل تھی۔ شہنشاہ جہانگیر کی زندگی کا مرکز نور جہاں تھی اور امور مملکت نور جہاں کے حوالے تھے۔ تو اس کی جہانگیری میں جہانگیر نے کہا کہ میں نے امور مملکت نور جہاں کے حوالے کر دیا ہے اور مجھے بس ایک سیر شراب اور 8 سیر گوشت کے سوا کوئی چیز درکار نہیں ہے۔ نور جہاں کا کہنا تھا کہ میں نے سارا لاہور خرید لیا ہے۔ تمام اہم عہدے نور جہاں کے رشتہ داروں کے قبضے میں تھے۔ فارسی اور ترکی زبان کی ماہر تھی، موسیقی کی ماہر تھی، خواتین کے ملبوسات کی ڈیزائنر، عطر گلاب کی موجر۔ نور جہاں جہانگیر کی وفات کے بعد 18 برس تک زندہ رہی اور 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جہانگیر کی وفات کے بعد انہوں نے مملکت سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اس کے بعد جہانگیر کے بعد آنے والے بادشاہ نے شاہ جہاں نے 2 لاکھ روپیہ آپ کی پینشن مقرر کر دی۔ آگے چلتے ہیں، شاہ جہاں بڑے چاور جلال سے آیا۔ 5واں مغل بادشاہ شاہ جہاں بڑے روب و دبدبے سے آیا اور بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بغل میں لیے تھے اور شاعر اس کے آگے قصیدے پڑھتے آتے تھے۔ قصیدے ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی تاریخ میں لکھی جائے۔ میرے امارات ان عمارتوں کی فوٹوگرافات میں لیے ہوئے تھے جو اس کے نام کی کتابیں دکھاتی تھی کہ عمارتوں کے جو منتظم تھے، میرے عمارتوں کے جو منتظم تھے، اس کے ہاتھ میں ان عمارتوں کی تصویریں تھی جس کے اوپر اس کے نام کے کتبے لگے ہوئے تھے جو اس کے دور میں بنائی گئی تھی اور سینکڑوں برس کی رات تک اس کا نام روشن دکھاتی تھی کہ آئندہ 100 سالوں تک، سینکڑوں سالوں تک اس طرح کی عمارتیں نہیں بن سکتی۔ اس کے آنے پر رضامندی عام کا غلغلہ بلند ہوا چاہتا تھا۔ عام رضامندی، غلغلہ کا مطلب شور، سب لوگ شور کرنا چاہتے تھے کہ ہاں اسے آنے دو، بلند ہوا چاہتا تھا۔ مگر ایک جوان آنکھوں سے اندھا چند بچوں کو ساتھ لے آیا۔ کبھی شور بلند نہیں ہوا تھا، اس کو دربار میں لایا کہ نہیں کیا تھا۔ ایک نوجوان جو آنکھوں سے اندھا تھا چند بچوں کو ساتھ لے کے آیا اور اپنی آنکھوں کا اور بچوں کے خون کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا اسے دربار میں نہ لے جا کے دفن کیا جائے، اس نے میری آنکھیں نکالی اور ان بچوں کا قتل عام کیا۔ یہ شہریار شاہ جہاں کا چھوٹا بھائی تھا اور بچے اس کے بھتیجے تھے۔ اس وقت وزیر اس کے آگے بڑھا، شاہ جہاں کا ایک وزیر آگے بڑھا اور کہا جو کیا گیا بدنیتی اور خود غرضی سے نہیں کیا گیا۔ شہریار کی آنکھیں نکالنے کی، بچوں کو قتل کیا گیا، اس میں بری نیت اور مفاد پرستی نہیں تھی بلکہ خلا کے خدا کے امن اور ملک کا انتظام رکھنے کو کیا۔ ایسا سب مخلوق خدا میں امن قائم کرنے کے لیے اور ملک کا انتظام درہم برہم ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ بہرحال اسے دربار میں جگہ ملی اور سلاطین چغتائیہ کے سلسلے میں معزز درجے پر ممتاز ہوا۔ بہرحال اس بات پر اسے مغلیہ بادشاہوں کے سلسلے میں ایک اعلیٰ مقام پر ممتاز کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ شاہ جہاں 5واں مغل بادشاہ، اصل نام تھا شہزادہ خرم اور اس کی پیدائش کے بعد بادشاہ اکبر کی حکومت کا 36واں سال تھا۔ 5 جنوری 1592 میں وہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ اصل ادھورا نام شہاب الدین محمد شاہ جہاں۔ دادا یعنی اکبر نے پوتے کی پیدائش پر خوب جشن منایا اور شہزادے کو ملکہ رضیہ سلطانہ نے گود دے دیا اور اس کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی اور شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، شاہ سواری اور بندوق چلانے کے فن میں مہارت حاصل کی۔ شاہ جہاں نے 7 شادیاں کی اور سب سے لاڈلی بیوی کا نام انجمن بانو تھا اور اسے ممتاز
لیکن بھائیوں نے نہ مانا اور لڑائی شروع ہوئی اور اورنگزیب والے نے اپنے تینوں بھائیوں کو قتل کر کے اقتدار سنبھال لیا اور باپ کو گوالیار میں قید کر لیا۔ 1658 کو ہندوستان کے بادشاہ کا اعلان کر دیا باپ کی موجودگی میں۔ 22 جنوری 1666 کو قید خانے میں ہی وفات پائی شاہ جہاں نے اور ممتاز محل کے پہلو میں تاج محل میں ہی دفن ہوئے۔ آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے کھانے بنانے کی آواز آئی اور بعد اس کے ایک بادشاہ آیا۔ اس کی وضع ہندوستانی تھی، مہنگائی کی حالت قدوخال ہندوستانی تھے۔ مصنف اور مورخوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا، نہ کوئی مصنف نہ کوئی مورخ، البتہ چند اشخاص تھے۔ کوئی ان میں سے گویا، کوئی امین گلوکار، کوئی بانوی مسخرہ اور کوئی مسخرہ نظر آتا تھا۔ بانڈ کا مطلب مسخرہ مزاحیہ باتیں کر کے لوگوں کو محسوس کرنے والا۔ یہ سب کو رہے ہوئے آتے تھے کیونکہ ولایتی اقتدار اور ان کے پیچھے پیچھے شمشیر ورنہ عالم کیے تھا۔ کیوں بھاگ رہے تھے؟ ایک غیر ملکی بہادر ان کے پیچھے پیچھے ننگی تلوار بلند کیے ہوئے تھا۔ شمشیر ورنہ کا مطلب ننگی تلوار، علم کا مطلب بلند۔ اس کی اصفہانی تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپکتی تھی۔ اصفہان ایران کا ایک شہر، وہاں کی بنی ہوئی تلوار سے لہو کے قطرے ٹپکتے تھے۔ محمل رومی کی کوڑا تھی، اس کے سر پر روم کی بنی ہوئی محمل ایک قیمتی کپڑا ہوتا ہے، اس کی پگڑی تھی جس پر ہندوستان کا تاج شاہی نصب تھا، جس کے اوپر ہندوستان کا شاہی تاج نصب تھا اس پگڑی کے اوپر، اور اسب بخارا زیر گال تھا۔ اسب بخارا کے اسمین گھوڑا، یہ بخارا کے گھوڑے پر سوار تھا، یعنی اس ایران کے نیچے بخارا کا گھوڑا تھا۔ وہ ہندوستانی وزا بادشاہ محمد شاہ تھا جو ہندوستانی تھا، شکل و صورت سے خد و خال کے لحاظ سے وہ محمد شاہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی سب نے کہا نکالو، سب نے کہا کہ اسے دربار سے نکالو، یہاں ان کا کوئی کام نہیں۔ چنانچہ وہ فوراً دوسرے دروازے سے نکالے گئے۔ ولایتی مذکور وہ غیر ملکی جس کا اوپر ذکر آیا نادر شاہ تھا، جس نے سرحد روم کی سرحد سے لے کر بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان سر پہ رکھا تھا، کہ بخارا تک فتوحات کر کے ہندوستان کا تاج اپنے سر پہ رکھا تھا۔ اسے چنگیز خان کے پاس جگہ ملی۔ ذکر ہے محمد شاہ رنگیلا کا۔ محمد شاہ رنگیلا اصل نام تھا روشن اختر اور شاہ جہاں خالصہ اختر کا بیٹا تھا۔ وہ شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا اور وہ جیل میں تھا کہ سید برادران جو بہت طاقتور تھے اسے جیل سے رہا کروایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اس کو اس کی رنگین طبیعت کی وجہ سے محمد شاہ رنگیلا کا نام دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک علاج طبیعت کا غیر متوازن شخص تھا، 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص و سرور اور فحاشی اور رانی کا دلدارا تھا۔ روز نیا قانون بناتا اور روز توڑ دیتا۔ قاضی شیخ کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اپنے دور حکومت میں اپنے گھوڑے کو وزیر مملکت کا اعزاز دے دیا تھا۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس کے دور حکومت میں ہندوستان پر حملہ کیا اور محمد شاہ رنگیلا کے پاس 1 لاکھ فوج تھی اور نادر شاہ کے پاس 55,000 فوج تھی۔ دہلی سے کچھ کلومیٹر دور کرنال کے مقام پر جنگ ہوئی اور یہ تاریخ کی سب سے مزاحیہ جنگ تھی کیونکہ محمد شاہ رنگیلا اپنا توپ خانہ دہلی ہی میں بھول آئے تھے۔ اس کا فائدہ نادر شاہ نے اٹھایا اور محمد شاہ رنگیلا کی فوج کو بھون ڈالا۔ فتح پانے کے بعد نادر شاہ نے دہلی میں قتل عام شروع کر دیا اور تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا، ہزاروں ہاتھی اور جنگی گھوڑے بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اپنے 27 سالہ دور اقتدار میں سیر و
تو اس کے منہ سے رنگا رنگ کے پھول جھڑتے تھے۔ ان میں سے ایک چند لوگوں کا انتخاب کیا گیا اس دربار میں جانے کے لیے۔ چنانچہ انہیں ایک شخص تھا کہ اتنی میٹھی اتنی پیاری آواز تھی اس کی کہ جب بھی بات کرتا اس کے منہ سے ایسے لگتا جیسے پھول گر رہے ہیں۔ لوگ ساتھ ساتھ دامن پھیلائے تھے، لوگ اس کے ساتھ ساتھ اپنا دامن پھیلائے چلے آتے تھے، مگر بعض پھولوں میں ایسے کانٹے ہوتے تھے کہ لوگوں کے کپڑے پھٹے جاتے تھے، کہ بعض پھولوں کے ساتھ کانٹے تھے۔ اس کی باتیں اتنی تلخ ہوتی تھی کہ لوگوں کا دامن پھاڑ دیتی تھی، پھر بھی مشتاق جو عاشق لوگ تھے زمین پر گرنے نہ دیتے تھے، کوئی نہ کوئی اٹھا ہی لیتا تھا اس کی باتوں کو، ہر کوئی اپنے پلو باندھ لیتا تھا، اور وہ تھا مرزا رفیع سودا۔ وہ اردو ادب کے مشہور شاعر ہیں، 1706 میں پیدا ہوئے، 1781 میں انتقال ہوا۔ آپ کے والد تاجر تھے اور ان کی وفات کے بعد سودا نے فوج میں شمولیت اختیار کی۔ والد بھی سوداگری کی نسبت سے سودا تغلس اختیار کیا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے آنکھوں دلی کی طبع انہوں نے رنجیدہ کر دیا تھا، اور اس کی جھلک ان کی شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ شروع میں فارسی شاعری کی، ان کی شاعری کے استاد خان آرزو تھے، اور بعد میں اردو شاعری کا آغاز کیا، غزلیں، قصیدے اور نظم بھی لکھی۔ آگے کہتے ہیں میر بددماغی اور بے پرواہی سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔ ذکر ہے میر تقی میر کا کہ بددماغی سے، فخر سے، غرور سے، تکبر سے اور لاپرواہی سے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ شعر پڑھتے تھے اور منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے۔ میر تقی میر کے نام سے آپ درد کی آواز دردناک، خواجہ میر درد کا ذکر ہے کہ درد کی آواز دردناک، درد بھری آواز تھی، اور دنیا کی بے بکائی سے جی بیزار کیے دیتی تھی۔ بے بکائی کا مطلب بے سوادی، نہ رہنے والی، فانی، مٹنے والی، ختم ہونے والی، کہ دنیا کی بے بکائی، دنیا کی بقا نہ رہنے کی وجہ سے بار بار تکرار تھا آپ کی شاعری میں، اور اتنا تکرار تھا کہ اس سے جی بیزار ہو جاتا تھا۔ میر حسن کا ذکر ہے، مشہور مثنوی نگار میر حسن کا ذکر ہے کہ اپنی سحر و بیانی سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے، کہ اپنی جادو بیانی سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے پرستان کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اور مثنوی سحر و بیان کا ذکر ہے کہ جس میں آپ نے پرستان کا پریوں کا ذکر کیا ہے، اپنی جادو بیانی کی وجہ سے پرستان کی تصویر کھینچتے تھے۔ میر انشاءاللہ خان قدم قدم پر نیا بہروپ دکھا دیتے، روح بدل لیتے تھے، قدم قدم پر نیا روپ دکھاتے تھے۔ دم میں عالم، ایک لمحے میں وہ ایک عالم میں، زیرو کا قابل عزت قابل احترام، متقی اور پرہیزگار ہے، زاہد اور عابد ہے، متقی اور پرہیزگار، تقویٰ اختیار کرنے والے اور پرہیزگار ہے۔ اور دم میں داڑھی چٹ، ایک دوسرے پل میں دیکھو تو داڑھی صاف منڈی ہوئی ہے، اور بھنگ کا سونٹا کندھے پر، اور کندھے پر بھنگ کا ایک گٹھلی اٹھائی ہوئی ہے۔ بھنگ ایک نشہ آور بوٹی ہے جسے کوٹ کر جوس بنا کر اسے نشے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جرأت کو کوئی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ شیخ قلندر بخش جرأت کا ذکر ہے کہ قلندر بخش جرأت کو کوئی خاطر میں، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، مگر جب وہ میٹھی آواز سے ایک تان اڑاتا تھا، جب وہ اپنی پیاری اور خوبصورت آواز سے ایک راگ الاپتا تھا، تان اڑاتا تھا، تو سب کے سارے ہل ہی جاتے تھے، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ ناسخ شیخ عوام بخش ناسخ کا ذکر ہے کہ اس گلکاری چشم آشنا معلوم ہوتی تھی۔ گلکاری کا مطلب ایسی باتیں کرنا، ایسے لگتا جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ پھول جھڑنے والی جو اس کی گلکاری تھی وہ آنکھوں کو واقف معلوم ہوتی تھی، اور اکثر جگہ قلم کاری اس کی اہمیت کی محتاج تھی، اکثر جگہ اس کی تصانیف اہمیت کی محتاج تھی، ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت تھی، مگر آتش کی آتش بیانی اسے جلائے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ خواجہ حیدر علی آتش کا ذکر ہے کہ اس کی آتش بیانی ایسے لگتا تھا جیسے شعلہ بیانی آتش بیان کر رہا ہے، وہ خود اسے جلا دیتی تھی۔ مومن کم سخن تھے، حکیم مومن خان مومن کا ذکر ہے، بہت کم بولتے تھے، مگر جب کچھ کہتے تھے جرأت کی طرف دیکھتے تھے کہ شیخ قلندر بخش جرأت سے تحیر چاہتے تھے۔ ایک پیر مرد دیرینہ سال محمد شاہی دربار کا لباس، اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا، زیادہ عمر والا، لباس پہنے محمد شاہ رنگیلا کے دربار کا لباس، جامع پہنے جامع کا مطلب
سودا نے اٹھ کر ملک الشعراء کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا. مرزا نقوی سودا نے اٹھ کر ملک الشعراء شعراء کے بادشاہ کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا. اس کے بعد انکل غالب کی باری ہے. غالب اگرچہ سب سے پیچھے تھے لیکن سب سے آخر میں آئے, لیکن پر کسی سے نیچے نہیں تھے, مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کسی سے پیچھے نہیں تھے, کسی سے نیچے نہیں تھے, کسی سے کم تر نہیں تھے. بڑی دھوم دھام سے آئے اور ایک نگارہ زور سے بجایا کہ سب کے کان گم کر دیے. یہاں نگارہ وہ جنگی بادشاہ جنگی ڈھول نہیں ہے کہ ایک شیر اتنی اونچی آواز سے پڑا کہ سب کے کان بند کر دیے. کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا. غالب کے اس شیر کو کوئی سمجھا اور کوئی نہ سمجھا, مگر سب واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے رہے, سب داد دیتے رہے. اب میں نے دیکھا کہ فقط ایک کرسی خالی ہے اور بس. اتنے میں آواز آئی کہ آزاد کو بلاؤ. ذکر ہے مولانا محمود حسین آزاد کا. ساتھ ہی آواز آئی کہ شاید وہ اس جرگے میں بیٹھنا قبول نہ کرے. ساتھ ہی یہ آواز بھی آئی کہ شاید وہ اس محفل میں بیٹھنا قبول نہ کرے. مگر وہاں سے پھر کوئی بولا کہ اسے جن لوگوں میں بٹھا دو تو بیٹھ جائے گا, کہ ملنگ ٹائپ کا آدمی ہے, اسے جہاں بٹھاؤ تو بیٹھ جائے گا, ایسی بات نہیں. اتنے میں چند اشخاص نے بول مچایا, چند لوگوں نے شور مچایا کہ اس کے قلم نے جہاں سے لڑائی باندھ رکھی ہے کہ نہیں آزاد کو نہیں بنانا. آزاد کے قلم نے, آزاد کی تحریروں نے, آزاد کی تصنیفات نے دنیا سے لڑائی باندھی رکھی ہے اور اسے دربار شور میں جگہ نہ دینی چاہیے. اس مقدمے پر کیلو کار شروع ہوئی, اس مسئلے پر بحث و تکرار شروع ہوئی. آزاد کہتے ہیں میں چاہتا تھا کہ نقاب چہرے سے اٹھ کر آگے بڑھوں. وہ نقاب جو فرشتہ رحمت کے کہنے پہ چہرے پہ ڈالا ہوا تھا, میں چاہتا تھا کہ اس نقاب کو اٹھ دوں, اٹھا دوں اور آگے بڑھوں اور کچھ بولوں کہ میرے ہادی ہمدم, کہ میری ہدایت دینے والے ساتھی. ہادی کا مطلب رہنمائی کرنا, ہدایت دینے والا. ہمدم کا مطلب ساتھی. میرے ہمدم ہادی ہمدم یعنی فرشتہ رحمت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, نہیں مجھے روک لیا اور چپکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں. مصلحت کا مطلب مسجد بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ ہم مطلب کریں گے کہ موقع نہیں. اتنے میں آن کھول گئی. بس اللہ کہتے ہیں کہ میری آن کھول گئی. میں اس جھگڑے کو بھی بھول گیا جو مجھے دربار میں بٹھانے کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا, میں اس کو بھی بھول گیا اور خدا کا شکر کیا کہ بلا سے دربار میں کرسی ملی یا نہ ملی. خدا کا شکر ادا کیا کہ بھلا ہو کہ بلا سے, کہ اس مصیبت کا بیڑا غرق ہو, دربار میں کرسی ملی یا نہ ملی. مردوں میں سے زندوں میں تو آیا کہ دربار میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے مردہ تھے اور میں تو زندہ تھا, اور یہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے خواب کی صورت میں تھا. اور جھگڑا بھی بھول گیا اور یہ شکر خدا کا ادا کیا کہ کم از کم وہاں تو سارے مردے تھے اور میں زندہ تھا. کم از کم میں مردوں سے نکل کے زندوں میں واپس تو آیا. تو ندا کے خیال سے یہ ایک اقتباس تھا جسے ہم نے 5 لیکچر میں ختم کرنے کی کوشش کی. پھر بھی کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو جب لیکچر آپ کو ڈلیور ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.